پیارے دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینہ کی پاک سرزمین پر ایک چھوٹے سے مگر نور سے بھرپور گھر میں بی بی فاطمہ شدید علیل تھیں۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا، مگر صبر اور رضا کا ایسا پہاڑ تھی کہ کبھی لبوں پر شکوہ نہ آیا، نہ ہی کسی خواہش کا ذکر کیا۔ حضرت علی شیر خدا، جو نہ صرف ان کے شوہر تھے بلکہ عشق الہی کا روشن چراغ بھی تھے، اس روز بی بی کے پاس بیٹھے تھے۔ بی بی کی کمزوری دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ نرمی سے بی بی فاطمہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولے، اے فاطمہ، میری زندگی کی روشنی، آج تک تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اگر دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ بی بی فاطمہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور بہت ہی دھیمی آواز میں فرمایا، اے علی، آج دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، بس اتنی سی بات، آج تمہارے لیے ضرور انار لاؤں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے سے لانا پڑے۔ مگر موسم ایسا نہیں تھا، انار کا وقت نہیں تھا، بازار خالی تھے۔ حضرت علی گھر سے نکلے، دکان بازار جھان مارا، مگر کہیں انار نہ ملا۔ آخرکار ایک یہودی تاجر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا۔ حضرت علی نے سکون سے فرمایا، مجھے انار چاہیے۔ یہودی حیران ہو کر بولا، اس موسم میں انار؟ میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں محمد کا داماد ہوں، سچ کہتا ہوں تمہارے گھر میں انار ہے۔ یہودی غصے سے بولا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دل کی سچائی زبان کے انکار سے نہیں چھپتی۔ اسی لمحے اندر پردے کے پیچھے کھڑی اس کی بیوی کی آواز آئی، ایک نسوانی مگر یقین سے لبریز آواز، میرے شوہر، آپ بحث نہ کریں، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں واقعی انار موجود ہے۔ یہ سن کر یہودی کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ گھر کے اندر دوڑا، ہر صندوق، ہر کونا جان مارا، آخرکار ایک پرانا لکڑی کا صندوق کھولا تو ایک چمکتا ہوا تازہ سرخ انار سامنے تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر باہر آیا، انار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور لرزتی آواز میں بولا، اے علی، آج میں نے پہچان لیا کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے اور تم اللہ کے نور سے منور ہو۔ میں اور میری بیوی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ حضرت علی نے ان پر رحمت بھری نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آج کا یہ انار صرف فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ تم دونوں کے ہدایت کا سبب بھی بن گیا۔ حضرت علی خوشی اور سکون سے انار لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ رکے جہاں ایک بوڑھا اندھا فقیر مٹی پر بیٹھا ہوا تھا، کمزور جسم، پھٹے کپڑے، آنکھوں میں بینائی نہیں، مگر زبان سے بے بسی بھری صدا نکلی، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے، آج دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کے قدم رک گئے، دل میں کشمکش تھی، ایک طرف فاطمہ جنہوں نے زندگی میں پہلی بار کوئی خواہش کی تھی اور دوسری طرف ایک بھوکا فقیر جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا۔ حضرت علی نے خدا کے نام پر اس فقیر کو انار دے دیا۔ فقیر نے اس انار کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے اپنے ولی کے ہاتھ سے میری خواہش پوری کی۔ حضرت علی کے پاس اب کچھ نہیں تھا مگر دل بھر چکا تھا، وہ خالی ہاتھ مگر سر بلند گھر واپس آئے۔ ابھی دروازے پر دستک ہی دینے لگے تھے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے بی بی فاطمہ کھڑی تھی، نور سے چمکتا چہرہ، مسکراہٹ، آنکھوں میں روشنی۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یا علی، آپ تو ایک انار لانے گئے تھے مگر آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ حضرت علی حیران رہ گئے۔ بی بی نے بتایا، ابھی ایک نورانی فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے فاطمہ، یہ انار تمہارے رب کی طرف سے ہیں، یہ علی کے ایثار کا صلہ ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یہودی کے ایمان سے لے کر فقیر کی خواہش تک۔ بی بی خاموشی سے سنتی رہی، آخر میں مسکرا کر بولی، اے علی، آپ نے وہی کیا جو اللہ کے بندے کو کرنا چاہیے، جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، یہی اخلاص آسمان سے انار لاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں دو عظیم سبق دیتی ہے، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے، وہ بدلے میں وہ عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی بازار میں نہیں ملتا۔
بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر چاہے دنیاوی سامان سے خالی تھا مگر ایمان، محبت، سچائی اور اللہ کی رضا سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وہ گھر ہے جسے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اور یہی وہ کردار ہیں جن کے ایثار نے دنیا کو نور سے بھر دیا۔